دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے۔ دائم فوراً فرحان کے پاس سے ہو کر پارٹی میں پہنچا تھا جہاں اسے سامنے ہی فہد دکھا تھا۔ آج اس کے چہرے پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے دیکھ مسکرایا تھا اور اس کی جانب بڑھا تھا۔ فہد، وہ ملی؟ اس نے اس کے پاس آتے ہی فوراً پوچھا تھا۔ ہاں، مل گئی ہے وہ۔ وہاں جو 3 لڑکیاں کھڑی ہیں ان میں سے لال کلر کی فراک والی وہی ہے۔ فہد نے تھوڑی دور کھڑی آپس میں باتیں کر رہی زرینہ، رمشا اور مہنور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دائم کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکنا، میں تم سے یہیں ملوں گا۔ اسے لائبریری لے جا کر دوبارہ یہاں چھوڑنے آؤں گا، پھر ساتھ گھر چلیں گے۔ دائم نے فہد کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر کو اثبات میں ہلا گیا تھا۔ دائم نے کچھ فاصلے پر آ کے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور کچھ پڑھنے لگا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور ایک پھونک ماری تھی۔ مہنور، جو رمشا اور زری کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اچانک اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی تھی۔ دائم کا پڑھا گیا اس پر اثر دکھا گیا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا واش روم سے آئی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دائم فوراً اس کے پیچھے آیا تھا جو ہوٹل کے اندر جانے لگی تھی۔ رکو! دائم کی آواز پر اس نے اپنے بڑھتے قدم روکے تھے اور مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ دائم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر کو اثبات میں ہلا گئی تھی۔ دائم نے کچھ پڑھا اور وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور سیدھا ویکیٹن لائبریری کے سامنے ظاہر ہوئے تھے۔ فرحان، میں لے آیا ہوں، آگے تم دیکھو۔ اس نے آنکھیں بند کیے فرحان سے کنیکٹ ہو کر کہا تھا۔ تم جاؤ، فرحان نے زندان سے اسے حکم دیا تھا اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا۔ بیوٹی؟ فرحان کی دلکش آواز مہنور کے کانوں میں پڑی تھی۔ اندر جاؤ بیوٹی، فرحان نے اسے کہا تو اس نے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ لائبریری کے اندر داخل ہونے کے لیے اس پر خاص قسم کا جادو کیا گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، تبھی وہ آسانی سے لائبریری کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کتاب، اس کی شعاعیں بڑھنے لگی تھیں، مہنور کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے لگی تھیں۔ مہنور خود بخود اس کتاب کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کتاب کے پاس آئی تھی، اچانک اس کے جسم میں سنسنی دوڑی اور وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی تھی۔ اس کی حیرت کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ابھی تو میں پارٹی میں تھی، اس نے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے حیرانگی سے کہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی اچانک دل میں جاگنے والی خواہش پائے تکمیل تک پہنچی تھی۔ وہ لائبریری میں کھڑی تھی۔ میں لائبریری میں ہوں، اس نے حیرت زدہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا تھا جب اس کی نظر سامنے موجود کتاب پر پڑی تھی۔ یہ کتاب، اس میں سے شعاعیں کیوں نکل رہی ہیں؟ مہنور نے حیرت سے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ مجھے اس کتاب کو اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا، اس نے تجسس سے سوچا تھا۔ وہ کتاب اسے اپنی جانب کھینچنے لگی تھی اور وہ لاشعوری طور پر اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کتاب کو اٹھاتے ہی وہ روشنیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن وہ کتاب کو اٹھاتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی اور کتاب اس کے پاس پڑی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی وہ اسے جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ بیوٹی، ریلیکس،
बस तुम्हारा बीस्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। फरहान की गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी थी और वो अपनी बंद होती आंखें मुकम्मल तौर पर बंद करके बेहोश हो चुकी थी। फरहान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया था। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को होटल के रूम में पाया। सर दर्द से चकरा रहा था। वो सर को थामती उठ बैठी थी और एतराफ का जायजा लिया था। रमशा और जरी उसके पास ही बैठी हुई थीं, जो उसके होश में आते ही उसकी जानिब लपकीं। नूर, तुम ठीक तो हो? रमशा ने परेशानी से पूछा था। हाँ, मैं ठीक हूँ रमशा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कैसे? हम तो पार्टी में थे ना। महानूर ने चकराते सर को थामते हुए इस्तफसार किया था। मैडम, पार्टी रात को थी और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं, जरी ने उसे बताते हुए कहा था। क्या? महानूर ने जैसे ही उसकी बात सुनी थी हैरानगी से गोया हुई थी। हाँ, तुम रात को हमें नीचे हॉल में बेहोश मिली थी, तब से तुम अब होश में आई हो। डॉक्टर को दिखाया तो कहते ठीक हो, मगर फिर भी इतनी लंबी बेहोशी, स्ट्रेंज। रमशा ने उसे बताते हुए हैरानगी से कहा था। पता नहीं यार, महानूर ने बेतासुर लहजे से कहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। रात का वाकया उसके दिमाग से निकल चुका था या अभी तक उसे याद आया ही नहीं था। वो गायब दिमागी से बेड पर बैठी हुई थी। तुम आराम करो, हम भी अपने रूम्स में जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब तुम होश में आ गई हो तो परेशानी दूर हो गई हमारी। रमशा ने उसे हाथों में सर गिराए बैठा देख कहा था। शुक्रिया। उसने उन दोनों को देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया था। अपना ख्याल रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमारी ज़रूरत हो तो हमें बताना। जरी ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो सर को अज़बात में हिला गई थी। रमशा और जरी अपने कमरे में चली गई थीं, जबकि महानूर बेसुध सी बेड पर लेट चुकी थी। कल रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा था। वो वहां कैसे पहुंची उसे ये याद ना था, मगर वो आवाज़, वो किताब उसे याद थी। कितनी खूबसूरत आवाज़ थी वो, कितनी मोहब्बत थी उस आवाज़ में। वो उस आवाज़ को याद करती मुस्कुराकर कहने लगी, मगर ब्यूटी, वो कौन है? मैं तो महानूर हूं ना, और ब्यूटी तो बीस्ट की होती है, और बीस्ट तो जालिम, दरिंदा और बेहिस होता है। वो अचानक से खौफजदा हो गई थी। ना जाने क्यों उसे एक डर उसकी आंखों में खौफ ले आया था। वो किताब, उसने अचानक से किताब को ढूंढने के लिए नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ाई थीं और चंद ही लम्हों में उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी उस किताब पर पड़ी थी जिसमें कल रात रोशनियां निकल रही थीं। ये किताब, उसने फौरन बेड से उठते हुए कहा था और सामने पड़ी उस किताब को उठाया था। मुझे इस किताब को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज़रूर कोई बात है इस किताब में। उसने तजस्सुस से किताब को देखते हुए कहा था, जिसके कवर पर बीस्ट की तस्वीर थी। 7 झिल्ली हुरूफ में लिखा था, दी किंग फरहान। उसे तजस्सुस हुआ था पढ़ने का। उसने फौरन अपने बालों को जूड़े की शक्ल में बांधा था। किताब उठाए वो बेड पर बैठी थी। यासिर, फरहान की संजीदगी भरी पुकार जिंदान में गूंजी थी। यासिर सेकंड से पहले हाजिर हुआ था। जी जी, उसने हकलाते हुए कहा था। न जाने ऐसा क्या हो गया था कि उसे यूं बुलाया गया था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हें अभी इसी वक्त आतिफ के साथ पाकिस्तान के शहर कराची जाना है, उसने उसे संजीदगी से हुक्म दिया था। मगर क्यों? मेरा मतलब है कि क्या लेने? उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा था। तुम्हें वहाँ लाइट हाउस, जबकि आतिफ को वहाँ के इलाके डिफेंस में जाना है, उसने उसे बताया था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी, आंखें लाल अंगारा हो रही थीं।
یاسر کے پسینے چھوٹنے لگے تھے فرحان کا یہ روپ دیکھ کر۔ اچھا، اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل پایا تھا، آج رات تم عاطف کے ساتھ نکل جاؤ۔ اس نے دوسرا حکم صادر کیا تھا اور وہ فوراً سر کو ہلاتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ یہاں رکنے سے تو اس کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی فرحان مسکرایا تھا۔ عجیب آدمی تھا وہ، پل میں سونا پل میں چاندی کے مصداق، کبھی غصہ تو کبھی مسکرا دینے والا۔ اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ 4 دن رہ گئے میلے میں، مگر اب کے بھی اس نے آنے کے لیے خط میں لکھا کچھ بھی نہیں۔ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ، ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں۔ اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں۔ اے مجازی عشق تیرا شکریہ، تو نے مجھ کو حقیقی سے ملا دیا۔ میری بھٹکی بے یقین روح کو تیرے ہجر کی چوٹ نے یقین حقیقی سکھا دیا۔ وہ سراب سی تھی جو تیری لا حاصل محبت، ہاں اس محبت کی چاہ نے مجھے حقیقی محبتوں سے آشنا کیا۔ یقین کامل کو تھام کر جو میں چلی تو سرخرو ہوئی، تیرے جھوٹے وعدے اور قسموں نے مجھے دنیا کو بھلا کر رب پر یقین سکھا دیا۔ مانا کہ تیری بے وفائیاں مجھ کو درد کے کسی ہولناک اندھیری کھائی میں گرا گئیں، مگر اے ہم نوا میرے، جو چلی میں ان اندھیروں میں ایک روشنی کا نشاں ملا جو مجھ کو حقیقی سے ملا گیا۔ اے مجازی عشق تیرا شکریہ۔ اس نے شاعری ختم کی تھی، ہر طرف واہ واہی کی گونج اٹھی تھی، سب نے اس کی آواز اور پھر اس کی شاعری کو سراہا تھا، مگر یاسر ان میں سے واحد ایک ایسا انسان تھا جس نے اس کی شاعری کو نہ صرف سنا تھا بلکہ اس کی شاعری میں چھپے اس کے درد کو سمجھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور وہ کسی غم سے گزری ہے، اسے کوئی بہت بڑا دکھ لاحق ہے جس کو وہ اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ محفل کا اختتام ہوا، اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ دائی نے منہ میں پان ڈالے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مگر دائی کوئی اگر مگر نہیں، آج کوئی بولی نہیں لگے گی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا تھا جب دائی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا، میں اس لڑکی کے 2 لاکھ روپے دوں گا۔ محفل سے ایک آدمی نے اٹھ کر بولی لگائی تھی جس پر دائی کا منہ کھل گیا تھا۔ 2 لاکھ، وہ بھی ایک رات کا؟ دائی مسکرائی تھی۔ تمہاری آفر پہ سوچا جا سکتا ہے، دائی نے پر اصرار مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ یاسر فوراً اٹھا تھا، میں 5 لاکھ دوں گا۔ محفل میں یاسر کی سنجیدگی بھری آواز گونجی تھی، سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ 6 لاکھ، اس نے خاموشی دیکھ پھر کہا تھا۔ دائی کا منہ مزید کھل چکا تھا۔ 7 لاکھ، پھر دوبارہ آواز گونجی تھی، اس پر دل نشیں نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ تو عام سے نقوش والا عام سا لڑکا ایک رات کے اتنے پیسے لگا رہا تھا۔
لگتا ہے آج ہی اپنی کمائی اڑانے آیا ہے یہاں۔ محفل میں چیما گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ 8 لاکھ، یاسر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اب بھی منظور ہے یا نہیں؟ یاسر نے ہر طرف خاموشی دیکھ پوچھا تھا۔ منظور ہے۔ دائی کی فوراً رضامندی ظاہر کرتی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ رانو، دل نشی کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ دائی نے فوراً حکم صادر کیا تھا، جس کی فوراً تکمیل کی گئی تھی۔ دل نشی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ یاسر نے فوراً اپنی جادوئی طاقت سے پیسے منگوائے تھے۔ اسے دائی کو تھماتا کمرے کی جانب چل دیا تھا، کیونکہ اب اس کا ارادہ دل نشی سے بات کرنے کا تھا۔ فرحان، یاسر اور عاطف کو کہاں بھیجا ہے تم نے؟ دائم نے فرحان سے پوچھا تھا۔ ان دونوں کو میں نے پاکستان بھیجا ہے، دائم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا تھا۔ کیونکہ ان کا کام وہاں ہے، اس لیے، فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فرحان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں بہت الجھن میں ہوں، سب کچھ سمجھ سے باہر ہے میرے۔ دائم نے الجھی نگاہیں اس پر مرکوز کیے پوچھا تھا۔ دائم، تم جانتے ہو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، مگر ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ کبھی ہم کسی چیز کو پانے کے لیے روتے ہیں، تو کبھی اچانک مل جانے والی چیز پر خوشی کے مارے اتنے ہنستے ہیں کہ آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھ دیا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم سے انتظار نہیں ہوتا۔ بس کبھی کبھار وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تمہاری سب سے پیاری چیز کو تم سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود تم بھی اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو۔ تمہاری ہر دعا، تمہاری ہر چاہت سے تمہارا ایک قدم کا فاصلہ کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے جسے ناممکن سمجھ بیٹھے ہو اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو۔ تو پھر یہ نا امیدی کیسی؟ جو لیتا ہے وہ واپس دینے پر قدرت بھی تو رکھتا ہے۔ جو تمہارے دل میں خواہش کو رکھتا ہے وہ نصیب میں اسے لکھ بھی سکتا ہے۔ راستے بھلے ہی نہ ہوں جن کا تم نے انتخاب کیا، مگر توکل رکھو، اللہ رب العزت تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن کے لیے تم اتنا تڑپے ہو۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پر ہی ضبط کر لیا، اللہ رب العزت تمہارے ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ بے شک وہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ، ترجمہ، پھر کیا انسان کو وہی مل جاتا ہے جس کی تمنا کرتا ہے؟ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، اور یقین رکھو اور حالات سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے صبر کا پھل وہاں تھا، سو انہیں وہاں جانا تھا۔ فرحان نے اس کو پرسکون لہجے میں سمجھایا تھا، اور دائم اس کی بات کو سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب بس آج سے بیوٹی میری بک پڑھنا شروع کرے گی، اس پر راز کھلے گا، وہ ماضی کو سمجھ لے گی تو اسے حال کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
जिस पर दाइम ने सर को अज़बात में हिलाया था। ज़ीशान घर से निकलकर सीधा उसी अस्पताल गया था जहां से अभी वो मिशी का चेकअप करवा कर आए थे। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, उसने डॉक्टर के पास आते ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कहिए, डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा था। आप प्लीज़ ये रिपोर्ट्स पढ़कर बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। उसने फौरन जेब से रिपोर्ट्स निकालकर डॉक्टर के आगे करते हुए कहा था। डॉक्टर ने उससे रिपोर्ट्स लेकर पढ़ना शुरू की थी। क्या क्या लिखा है इसमें? ज़ीशान ने जब देखा कि डॉक्टर रिपोर्ट्स पढ़ चुका है, धड़कते दिल के साथ गोया हुआ था। देखिए, इस रिपोर्ट्स में लिखा है कि जिस मरीज़ की ये रिपोर्ट्स हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है। डॉक्टर ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में उसे बताया था, जबकि ज़ीशान ने ये बात सुनते ही पास पड़ी कुर्सी पर अपने हाथों की गिरफ्त तेज की थी। उसके सर पर तो मानो सातों आसमान टूट पड़े थे, पैरों से ज़मीन निकलने को थी। उसका डर सच साबित हुआ था। उसके पांव कांपने लग गए थे। ये क्या हो गया? उसने सदमे से खुद कलामी की थी। क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर ने उसकी हालत देखते ही उससे पूछा था। जी, वो बामुश्किल बोल पाया था और डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेकर मरे मरे कदमों से अस्पताल से निकल गया था। वो बेड पर बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे सुनाई दी थी। मतलब वो उसकी कीमत अदा करके कमरे में आ चुका था। आज रात फिर उसकी इज्जत को तार तार होना था। यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े थे, जिसे वो फौरन साफ कर गई थी, क्योंकि वो जानती थी यहाँ आए किसी भी मर्द को उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ आते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। ये भी उन्हीं मर्दों में से एक था, इसलिए रोना बेकार था। अस्सलामुअलैकुम। उसने बेड के करीब आते ही सलाम किया था। उसके सलाम करने पर वो हैज़दा आंखों से उसे देखने लगी थी। वो पहला मर्द था जिसने उसे सलाम किया था, वरना कोठे पर आए मर्द और सलाम करें नामुमकिन सी बात थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने मुश्किल से सलाम का जवाब दिया था। वो बोलती ही नहीं थी, चुपचाप रहती थी शायद। माजी ने उसे इस कदर झंझोड़ डाला था कि उसने मुंह पर कफल लगा लिए थे, मगर जब वो बोलती थी तो बहुत गहरा बोल जाती थी। तुम्हारा नाम दिलनशी है? उसने उसे देखते हुए पूछा था। जी, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। फरहान को जानती हो? वो बेख्तियारी में पूछ बैठा था। कौन फरहान? दिलनशी ने हैरानगी से पूछा था। पागल हो गए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? इसे यहाँ लाने का कहा है, तुम्हें फालतू बोलने का नहीं। अभी वो कुछ कहता कि फरहान की गुस्सीली आवाज़ उसे सुनाई दी थी और उसने फौरन अपना हलक तर किया था। कोई नहीं, वो बस मुंह से निकल गया। उसने फौरन बात को बदलते हुए कहा था, आप अपना काम करें जल्दी, फिर मुझे और भी काम है। दिलनशी ने संजीदगी से कहा था और दूसरी जानिब उसकी बात सुनकर यासिर को अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था। जिस नाम से उसे नफरत थी, ये लड़की उसे वो करने का कह रही थी, जिना करने को बोल रही थी, जबकि वो तो यहाँ किसी और काम से आया था। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें इल्म भी है इस बात का? क्या बकवास कर रही हो तुम? यासिर ने गुस्से से फिनकारते हुए कहा था। दिलनशी की बात उसे बहुत गुस्सा दिला गई थी। मैंने वही कहा जो सच है, जिसके लिए आपने दाई को पैसे दिए, कीमत अदा की इस रात की, तो करें अपना काम और निकलते बने यहाँ से। मेरे सामने पारसाई का ढोंग मत कीजिएगा, सबकी पारसाई देख चुकी हूँ मैं।
دلنشین نے یاسر کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے نڈر انداز میں کہا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ محسوس تو کر چکا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتی، ضرور کوئی وجہ ہے، اور اب اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یاسر کی سوچ درست تھی، تبھی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ دیکھو، میرا یقین کرو، میں یہاں اس کام سے نہیں آیا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ یاسر نے نرم پڑتے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یقین اتنا سستا نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے اس کی امید رکھی جائے، نہ ہی اتنا عام کہ ہاتھ میں پھیلا کر اگلے انسان کو آفر کی جائے کہ وہ ہمارا یقین کرے۔ یہ ایک دلی کیفیت ہے اور کبھی بھی قسموں وعدوں کی محتاج نہیں ہوتا۔ جہاں یقین دلانا پڑ جائے وہاں اس بات کی ہرگز کوشش مت کریں، اور جہاں سے یقین حاصل ہو وہاں اس کو قائم رکھنے کے لیے آخری حد تک جائیں۔ دلنشین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، عمر تو تمہاری چھوٹی لگتی ہے، باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہو۔ یاسر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب زندگی انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے اور اسے ٹھوکروں کی زد میں لا کھڑا کرتی ہے نا، تو کم عمری میں بڑی باتیں خود بخود ہونے لگتی ہیں۔ اس نے کرب سے کہا تھا، پرانے زخم پھر سے تازہ ہو چکے تھے، آنکھوں سے چند پانی کے قطرے آنکھوں سے بغاوت کیے وہاں سے نکل کر زمین بوس ہوئے تھے۔ دیکھو، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ، میں وعدہ کرتا ہوں میں نکال لوں گا تمہیں یہاں سے۔ یاسر نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے اسے کہا تھا۔ وہ تو اسے دیکھتی رہ گئی تھی، وہ اسے کہہ کیا رہا تھا؟ آپ سچ میں مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اب بتاؤ ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھا تھا۔ آخر پرانا ساتھ تھا اس چہرے سے اس کا، وہ کیسے اسے دکھ میں دیکھ سکتا تھا؟ میں نادانی میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی، جس کی سزا مجھے اس صورت مل رہی ہے۔ ماں باپ اولاد کو موبائل تو دے دیتے ہیں، مگر ان سے موبائل کے بارے میں معلومات نہیں لیتے۔ وہ اولاد کو خود غلط راہ کی جانب گامزن کرتے ہیں، کیونکہ اولاد تو بے عقل ہوتی ہے، اسے بس ضد کرنی آتی ہے، مگر ماں باپ تو وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ کو اولاد پر یقین نہیں کرنا چاہیے، یقین کریں، مگر خاص کر جب بیٹی کو موبائل دے تو وقفے وقفے سے موبائل کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے۔ اس سے بیٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا تھوڑا سا غلط قدم مجھے مشکل میں پھنسا سکتا ہے۔ مجھے میری یہی غلطی اس مقام تک لے آئی ہے کہ میں ایک طوائف کہلانے لگی ہوں۔ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اپنے پیسے مجھ پر نچھاور کرتے ہیں، اور یہی میں پل پل مرتی ہوں۔ اس نے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ تم نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں موبائل کی رنگین دنیا میں مگن ہو گئی۔ جس عمر میں مجھ جیسی لڑکیاں ماں باپ کا نام فخر سے اونچا کرتی ہیں، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر گھر سے بھاگ گئی، ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے مجھ جیسی اولاد سے بہتر تھا کہ وہ مجھے پیدا ہی نہ کرتے۔ وہ لڑکا مجھے محبت کا یقین دلا کر یہاں بیچ کر چلا گیا۔ بس غلطی یہاں ہوئی تھی کہ ماں باپ نے مجھے موبائل دے کر بعد میں مجھ سے بازگشت نہیں کی کہ میں موبائل کیسے یوز کر رہی ہوں۔ انہوں نے اعتماد کیا تھا، مگر اعتماد کے ساتھ سختی لازم تھی، جو انہوں نے مجھ پر نہیں کی، اور یہی چیز مجھے آج یہاں لے آئی۔ یہاں غلطی میری سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے ماں باپ سے بڑھ کر اس 2 ٹکے کے لڑکے پر یقین کیا تھا۔
اس نے روتے ہوئے اپنی کہانی اسے بتائی تھی۔ غلطی تو واقعی تم سے بہت بڑی ہوئی ہے دلنشیں، تم جانتی ہو عورت اچھے کردار کے بغیر باسی روٹی ہوتی ہے، جسے کوئی کھانا پسند نہیں کرتا سب اسے چھان پورے میں دے دیتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے نسوانی وقار کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ کسی لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کی بات کیا ہوگی کہ کوئی مرد محض اسے اپنا وقت رنگین بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ عورتیں، لڑکیاں امانت ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، اور امانت میں خیانت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، وہ انسان جب تک نہ کرے گا جس کی امانت میں خیانت ہم نے کی ہوگی۔ اور ہمارے ماں باپ کو بھی روز محشر جواب دینا ہوگا، تو سوچیں کتنی ان کو تکلیف ہوگی، کیا گزرے گی ان پر۔ اس لیے عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان سب کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے اس عزت کو محفوظ رکھیں، چاہے کسی غلط رشتے کی نظر کر دیں۔ لیکن ماں باپ تو صبر کر ہی لیں گے، آپ کیا منہ دکھائیں گی اپنے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کل اپنے فیوچر میں اپنے جڑے رشتوں کو اگر آپ کی کوئی ایسی غلطی سامنے آئی تو آپ کا ضمیر آپ کو کسی سے نظر نہیں ملانے دے گا۔ اگر وہ جاگ گیا، اور وہ جاگتا ضرور ہے، ایک دن پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور ایک بات جسے مردوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مرد جس لڑکی کو اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہو، اسے کبھی ساتھ لے کر ہوٹلوں پارکوں میں نہیں گھومتا، اس کے لیے ہمیشہ باعزت راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ راستہ ہے نکاح کا۔ اگر آپ اپنے لیے نیک بیوی، بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یاسر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے تھے۔ واقعی اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ ہم لڑکیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں، کوئی بھی محبت کے چند میٹھے بول بولتا ہے تو ہم اسے اپنا خیر خواہ، اپنا ہمدرد سمجھنے لگتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی ہمدرد اور خیر خواہ چہرے کے پیچھے ایک بھیانک چہرہ ہوتا ہے، بھیڑیے کا چہرہ، جسے بس موقع چاہیے ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے کا، اور یقیناً ایسے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، موقع دیکھتے ہی وار ضرور کرتے ہیں۔ یہ بات لڑکیوں کے سمجھنے کی ہوتی ہے، انہیں ہر مرد پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو خون خون کو مارنے کے در پہ ہے، اپنوں پر بھی یقین کر پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کو اتنا عقل مند اور مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکا انہیں استعمال نہ کر سکے۔ کبھی کبھی زندگی ان راستوں کی طرف چل پڑتی ہے جو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم خود کو ان لوگوں کو سونپ دیتے ہیں جو ہماری پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم خود کو رسوا کرواتے ہیں، اپنی تزویل کی وجہ خود ہی بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دل ان اجنبیوں سے جا ملتا ہے جن کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، مطلب انہیں ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دل کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، جو ایک بار اسے جیت لیتا ہے پھر وہ چاہ کر لاکھ کوشش کے باوجود دل سے اتر نہیں پاتا۔ ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، خود ہی اپنے لیے اذیت کا سامان کرتے ہیں۔ اس نے دلنشیں کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہا تھا، کیونکہ اس میں اسے اس کی محبت دکھنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاپ نہیں ہو پائے گا،
وہ دل نشیں کے روپ میں اپنی محبت کو نہیں پا پائے گا، تبھی وہ اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں میں ڈھالے اسے بتا رہا تھا، جبکہ فرحان اس کی کیفیت کو سمجھتا بس مسکرا دیا تھا، جبکہ دل نشیں تو بس رونے میں مصروف تھی۔ جب کوئی بچہ ایک نیا لفظ بولنا شروع کرتا ہے اور وہ لفظ ہمیں اس بچے کے منہ سے اس قدر اچھا لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ بار بار اس لفظ کو دہرائے، اور ہم اس بچے سے بار بار کہتے ہیں کہ وہ لفظ بولو بیٹا، جب وہ بچہ ہماری بات مان کر وہ لفظ ادا کرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیار آتا ہے اس بچے پر، کتنا لطف محسوس کرتے ہیں ہم وہ لفظ سن کر۔ تو سوچو، شاید ہماری پکار بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بچے کی طرح ہے، شاید وہ بھی ہماری وہ پکار، وہ آواز، وہ دعا بار بار سننا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ دعا، وہ پکار، وہ آواز پسند آ گئی ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ بار بار مجھ سے وہی دعا مانگے، وہ لفظ دہرائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے پر رحم آ ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے گناہ گار بندے کو نواز دیتا ہے۔ اور دیکھو، اللہ نے تمہاری پکار سن بھی لی، مجھے تمہارا ہمدرد اور ایک وسیلہ بنا کے بھیجا تاکہ تمہاری دعاؤں کی تکمیل ہو سکے، تمہارا بھروسہ اس پر مزید پکا ہو سکے۔ یاسر نے اسے روتا دیکھ اسے تسلی دی تھی جس پر اس نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ مجھ پر دھونس جما رہے ہیں۔ محبت کی مثال سے ہی کچھ سیکھ لیتے آپ۔ وہ اسے دیکھتی طنزیہ انداز میں بولی تھی، تم جانتی کیا ہو محبت کے بارے میں؟ ہاں، مجھ سے پوچھو محبت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان اپنا سب کچھ لٹا کر بھی منتظر رہا ہو کہ کہیں سے کوئی ایسا معجزہ ہوگا جو اس کے محبوب کو اس تک لے آئے گا، اور وہ انتظار کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے یہ اذیت جھیلی ہے، اس لیے محبت کی مثالیں مجھے مت دو تم۔ وہ اسے سرد مہری سے دیکھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دل نشیں کچھ کہتی، یاسر نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تھا اور دونوں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ یاسر اسے اپنے ساتھ فرحان کے پاس لے جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ پھل جائے محبت تو محبت ہے محبت، اور راس نہ آئے تو مصیبت ہے محبت، سرمایہ دیوانہ الفت ہے محبت، اے لٹے ہوئے دل تیری قیمت ہے محبت، ہے ہم ہی تلک خیر غنیمت ہے محبت، ہو جائے انہیں بھی تو قیامت ہے محبت، رو رو کے وہ پوچھیں گے میری آنکھ سے آنسو، آئیں گے وہ دن بھی جو سلامت ہے محبت، بدنام کیا لاکھ تجھے خود غرضوں نے، پھر بھی تیری دنیا کو ضرورت ہے محبت، دنیا کہے کچھ بھی مگر ایمان کی یہ بات، ہونے کی طرح ہو تو عبادت ہے محبت، ہے جن سے ان آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں اے ساقی، میرے لیے پروانہ جنت ہے محبت۔ وہ قدم در قدم اس کی جانب بڑھتا گنگناتا رہا تھا، بالکل اس کے سامنے جا کر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ جو کتاب دیکھنے میں مگن تھی، اپنے پاس کسی کی موجودگی کو محسوس کرتی آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی تھی، مگر اس پر نظریں پڑتے ہی نظریں اس پر جم سی گئی تھیں۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے فقط اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ جی میں، وہ دلکشی سے بولا تھا۔ کھڑی کیوں ہو گئی تم؟ بیٹھو نا، وہ اسے کنفیوز ہوتا دیکھ بولا تھا۔ جی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے پارٹی کی رات والا منظر چلنے لگا تھا، کیسے اس نے کس قدر بے باکی سے اسے چوما تھا۔ وہ چومتے ہی، وہ سوچتے ہی لال سرخ ہو گئی تھی۔ ارے بیٹھو بھی ذری، اس نے اسے کاندھوں سے پکڑے اسے بٹھایا تھا۔
جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں یا سایہ روبرو میرے، وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی آنکھوں سے ہنس دینا، کبھی جو روٹھنا تو بے رخی کی حد ہی کر جانا، کبھی آنکھوں کے رستے سے کہیں دل میں اتر جانا، کبھی بے چین رکھنا خود کو، مجھ کو بھی سزا دینا، کبھی ایک پل میں ہنس دینا، میری دنیا سجا دینا، کبھی تو برف سا لہجہ، نگاہ بھی سرد کر لینا، کبھی تتلی کے سارے رنگ میرے دامن میں بھر دینا۔ مجھے اکثر یہ لگتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں یا سایہ روبرو میرے۔ وہ کچھ دور جا کر مڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، تب اچانک یہ گنگنا اٹھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، وہ اسے مسکراتا دیکھ اپنی عقل پر ماتم کرتی فوراً وہاں سے غائب ہوئی تھی، جبکہ فہد اسے دیکھ مسکراتا رہ گیا تھا۔ صبح کا سورج ایک نیا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ اس کی آنکھ مرغے کی بانگ پر کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولے انگڑائی لی تھی اور ارد گرد نگاہ ڈالی تھی۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر اسے رانی سوئی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ایک ہی دن میں، صحیح معنوں میں تو ایک ہی رات میں، وہ مرجھا سی گئی تھی۔ چہرے پر افسردگی اور غم کے تاثرات تھے۔ سوتے ہوئے بھی اسے ڈر تھا، کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر۔ اگر وہ کوئی چیز ہوتی تو شاید اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر یہاں بات چیز کی نہیں، ذیشان کی تھی، جو اس کی خوشی کی وجہ تھا، اس کا سکون تھا۔ ذیشان اسے دیکھ مسکرا پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس پگلی نے کس بات کا غم لے رکھا ہے، کیوں اس قدر پریشان ہے۔ وہ اس کی پریشانی دیکھ مسکرا اٹھا تھا، کیونکہ وہ جس چیز سے خوفزدہ تھی وہ صرف اس کے دماغ کا فطور تھا۔ رانی اٹھ جاؤ، اذانیں ہو گئی ہیں، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آواز سن کر رانی نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ اذانیں ہو گئیں؟ اس نے تصدیق چاہی تھی، جو ذیشان نے اسبات میں سر کو ہلا کر دی تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی، وضو بنا کر آئی اور نماز ادا کرنے لگی تھی۔ ذیشان بھی اس کے پیچھے وضو کر کے آیا اور نماز ادا کرنے لگا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو دعا کرنے کے بعد رانی نے جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھا تھا اور آ کر لیٹ گئی تھی۔ بجھی بجھی سی ہو گئی تھی۔ آج تو اس نے قرآن مجید تک نہیں کھولا تھا۔ وہ لیٹی بس اوپر چھت کو گھور رہی تھی جب ذیشان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیتی ہو مگر دل سے نہیں چھوڑتی، ذیشان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ تم اب بھی چاہتی ہو کہ فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے؟ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا، وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے، کیا بہتر ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گی کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف تم بے چینی سے نکل آؤ گی بلکہ فیصلہ تمہارے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔